سوال ایسے کہ ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے جس میں ایک مولانا، شاید ان کا نام جمیل کا آزاد ہے، وہ بول رہے ہیں اپنے میٹر پر زمزم لکھیں تو آپ کا بل کم آئے گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ آپ یقین کریں خالد بھائی، یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آتے ہیں آپ مجھے ذرا بتائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ کلپ مجھے بھی ارسال ہوا اور لوگوں نے بڑا تماشا بنایا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی المناک بات ہے، کتنی دردناک بات ہے کہ وہ دین جس کی بنیاد قرآن ہے، جس کی بنیاد حدیث ہے، قرآن و حدیث پر اتنا کام کیا گیا ہے، اور یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں آ کر رہے ہیں کہ جی آپ میٹر پہ زمزم لکھیں تو میٹر سلو ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں ان کی میم نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ خود کانٹینٹ تیار کر کے یہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو بالکل اس طرح کے جو لوگ ہیں، چینلز کو بھی ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، مداری چاہیے ہوتا ہے، مداری کو لایا اور چینل پہ بٹھا دیا۔ ایسے ایسے نمونے آ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مستند علماء کرام ہیں وہ اس طرح کی جگہوں پر نہیں جاتے، اور پھر اس طرح کے نمونے آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ میٹر پہ زمزم لکھیں تو میٹر سلو ہو جائے گا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ لوگ بلا وجہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، ملک برباد ہونے کی طرف جا رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں کتنا بل آئے گا۔ اگر ایسا واقعتاً ہوتا تو یہ 1 گھنٹے کے بعد بھی زمزم لکھنے کا کہتے تو لوگ لکھ رہے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ دین یہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں، دین وہ ہے جو قرآن و سنت ہے۔ لہذا اجتناب برتیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں ضمناً ایک بات کروں، ابھی آپ نے یہ سوال کر لیا، انہی صاحب کا ایک کلپ مجھے کسی نے ارسال کیا جس میں یہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں کی کال آئی، اس نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور انہوں نے تمہارے بارے میں، یہی شخص کہہ رہا ہے تمہارے بارے میں یہ کہا، اور قسمیں کھا کے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ قوم یقین نہیں کرے گی۔ پتہ نہیں اتنی جرت یہ کہاں سے لاتے ہیں، کیسے یہ اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ سستی شہرت کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، وائرل ہونے کے لیے اپنے منہ سے ایک خواب بیان کر رہے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں اس پہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ کیا مطلب، میرے پاس الفاظ نہیں ابھی، مجھے اتنا مطلب یہ برا لگتا ہے کہ آپ اپنی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، اور جو اہل دل ہوتے ہیں وہ تو اس راز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کسی اور نے خواب دیکھا آپ کے لیے، آپ آ کے اسے بیان کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں آپ۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور بزرگ کی یا کسی بھی بندے کی شکل اختیار کر کے، مصنوعی شکل اختیار کر کے دل میں یہ خیال ضرور ڈال سکتا ہے کہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، کتب سیرت کے اندر موجود ہے، وہ حلیہ پتہ ہونا چاہیے۔ کل کے دن کوئی کلین شیو آ جائے خواب میں اور وہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو یقین کر لیں گے؟ ایک اصول ہوتا ہے، کوئی طریق ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، میں نے کسی مقام پر بہت سال پہلے پڑھا تھا، الابریز میں پڑھا تھا غالباً، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو اس سے تصوف کے غالباً 40 یا 42 مقامات ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں ان مقامات کا پتہ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ان چیزوں کو جانتا ہوں تو یقین کیا جائے گا کہ اس نے زیارت کی ہے، ادروائز نہیں، کیونکہ ان مقامات کو طے کیے بغیر یہ شرف حاصل ہی نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے آپ یہ صوفیانہ باتیں آپ اسے چھوڑ دیجئے، لیکن یہ احتمال تو موجود ہے نا کہ وہ کسی اور شکل میں متشکل ہو کر یہ القاء کرے یا یہ دل میں بات ڈالے، القاء کرے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ پاسبلٹی تو ہے، نبی کریم کی شکل میں نہیں آ سکتا، صورت مبارکہ میں نہیں آ سکتا، کسی اور صورت میں تو آ سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا کرنا۔ اب یہ جو خواب بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہے کتنا انتشار ہوا ہے؟ ایک یہ جو زمزم ہے،
اس کو جو ہے نا چلے چھوڑیے، ذاتیات پہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جملے نہ کہے جائیں کہ یہ جو ایک زمزم والا معاملہ کیا، دوسرا یہ والا معاملہ کیا خواتین کے ساتھ بیٹھ کے، یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہت زیادہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں خالد بھائی کہ دیکھیں آپ دین کس سے لے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہے، تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان۔ یہ جو زمزم کے وظیفے بتانے والا مولوی ہے، یہ بالآخر آپ کے لیے نقصان کا سبب ہی بنے گا۔ اس طرح کا کوئی نہ مستند وظیفہ ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی بات کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہا ہے۔ اتنی جرت مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔